تو کوئی ڈر نہیں ہے کووڈ کی وجہ سے کہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اوپن جگہ ہے اور ماشاءاللہ اپنا ایک جگہ ہے, اس سے اچھا پروگرام ہو نہیں سکتا. شیخ عارف کو ہم تقریباً پچھلے 25 سال سے جانتے ہیں, جب یہ ملازم بھی تھے ہائیکسٹ میں یا ڈاؤ میں. اس کے بعد جو نیا کام شروع کیا 97 میں, تو اس وقت نئی پیسٹیسائڈ انڈسٹری آئی تھی. 93, 92, 94 میں آئے ہیں لوگ زیادہ تر. اور اس وقت ماشاءاللہ بیٹھے ہیں راؤ فرمان صاحب بھی, باقی لوگ بھی ڈیلر بیٹھے ہیں یہاں کے, جو وہی پرانے دوست ہیں کہ لوگوں کی خدمت کی ہے انہوں نے, ذمہ داروں کی بھی اور یہاں ڈیلرز کی بھی. فیئر گفتگو کرتے تھے, کوئی غلط بات نہیں کبھی کسی سے کی. اب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو بڑا اوپنلی اور بڑی ڈسکس کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ زندگی میں ہو نہیں سکتا کہ ناکام ہو. کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے کہ 97 سے کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب بھی ماشاءاللہ ایک کامیاب ادارے کے انچارج ہیں. اور کسی بھی امپورٹرز کی بات کریں یا کسی بھی بندے کے ساتھ کوئی لین دین کا ایشو نہیں ہے. حالانکہ یہاں پر جو لوگ ملازم آتے ہیں 4-5 سے بعد ڈیلروں کے ساتھ مسائل, باقی کمپنیوں کے ساتھ مسائل, لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے, اس لیے کہ نیت کا بڑا رول ہے. اور وہ پروڈکٹ جو اس وقت کبھی لیڈ کرتا رہا ہے بپروفیزن, انہوں نے لانچ کیا تھا, یہ گروپ لے کے آئے تھے, ٹیکنیکل لوگ تھے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے انڈسٹری کو, کہ ٹیکنیکل ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اس طرح کی نئی چیز بات کرتے ہیں. اب بھی جس طرح کا جب چیئرمین بھی رہے ہیں پی سی پی اے کے, تو اس وقت بھی ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. جو اس دور میں جتنی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں پی سی پی اے کے لیے, میرے خیال میں اتنی کسی اور دور میں نہیں ہوئی. تو ہمیں اس طرح کے لوگوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور قدر کرنی چاہیے. اور ہمیں بڑا فخر ہے ان پہ کہ ماشاءاللہ اچھے دوست بھی ہیں, اچھی جو بھی گفتگو کرتے ہیں بڑی ایک, کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ جی ذہن میں کچھ اور کچھ بات کوئی اور کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگ کامیاب کریں. ماشاءاللہ بیٹا نیا پیٹریاٹ کمپنی بنی ہے, تو میں ان سے بھی ملا ہوں, یہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا سمجھدار ہے. ابھی گفتگو سے بھی آئیڈیا لگا رہے تھے آپ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے. کاروبار رازق اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت شامل ہو تو کاروبار میں. ادروائز بندہ کہے کہ میں بڑا محنتی ہوں, میرے پاس بڑا کمال ہے, اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی ترقی دے, کیونکہ یہ بھی ایک خدمت ہے. زراعت کا پیشہ خدمت, اس سے بڑا کوئی پیشہ ہو نہیں سکتا. آنے والے دور میں فیوچر میں سب سے بڑا مسئلہ دنیا کا فوڈ سیکورٹی ہے, ملنی نہیں ہے چیزیں. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم گندم ہماری 600 روپے 1200 روپے گئی تھی نا, دنیا میں اس کا ریٹ 800 روپے تھا, ہم لے گئے تھے 1200 روپے پہ پیپلز پارٹی دور میں. اب گندم کا ریٹ ہم باہر سے منگوائیں تو 2000 سے اوپر پڑتی ہے. 2000 سے ابھی باہر سے آ رہی ہے, 4 ملین ٹن آئی ہے, 2000 سے اوپر پڑتی ہے. چینی باہر سے منگوائیں 90 روپے کی پڑتی ہے. تیل آپ دیکھ لیں, ابھی جو فضول ترین چیزیں آتی ہیں ملائیشیا سے, پام آئل, وہ بھی اتنا مہنگا ہے کہ ہے نہیں. کیونکہ پہلے صرف تھا دنیا کی جو تقریباً 70% کنزمپشن تھی, وہ صرف یورپ یا امریکہ, جاپان, یہ ملک تھے 8-10. یورپ ہم 25-30 ملک ہیں, اس کے علاوہ امریکہ کے 3-4 ملک ہیں, یا ایک اکیلا جاپان تھا جو 70% کنزمپشن کرتا تھا. جب جو چائنا ہے, دنیا کی کنزمپشن اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ پوری کوئی نہیں کر سکے گا دنیا کی چیزیں. اور چائنا اب جس طرح ترقی کر رہا ہے, اگر وہ 1.5 ارب کی آبادی جو ہے, وہ ہماری آبادی بلین کی نہیں بنتی. پوری یورپ کو لگا لیں, پورے امریکہ کو لگا لیں, پورا مطلب جاپان کو کر لیں, 1 ارب 10 کروڑ یا 20 کروڑ بنے گی 7 ارب میں سے. وہ 70% کنزمپشن تھی دنیا کی. تو جب چائنا ترقی کرے گا تو چیز ملنی نہیں ہے. ہمیں اپنی چیزیں خود کرنی ہوں گی, ہمیں اپنا سسٹم خود ڈیولپ کرنا ہوگا. ادروائز یہ ہماری گندم 30 ملین ٹن نہیں ہوتی ہے تو ہم اپنا ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہماری یہی ایک خوبی تھی, وہی خوبی جو ہے وہ خامی بدلتی جا رہی ہے. سب سے بڑی تھی کہ زراعت ہمارا اپنی ہے, اپنی چیزیں ہوتی ہیں. اب ہر چیز ہم باہر سے منگوا رہے ہیں کہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, پیداوار اس طرح نہیں بڑھ رہی, رقبے کم ہوتے جا رہے ہیں, چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. وہ جو مسائل ہیں, پانی پہلے نہیں ہے ہمارے پاس, زمینیں خراب ہوتی جا رہی ہیں, پی ایچ ہائی ہے, آرگینک میٹر لو ہے,
اس کے بعد سیٹ کا بھی سسٹم وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے. سیٹ کا سسٹم اگر آج بھی مکئی میں جو 50 من تھی 100 من پہ چلی گئی, 1.25 من پہ چلی گئی, اسی طرح باقی چیزیں بھی جا سکتی ہیں اگر سیٹ کا سسٹم ٹھیک کر دیا جائے. وہ اب دنیا میں کہیں پر بھی جو ترقی یافتہ امریکہ, یورپ کی بات کر لیں, جاپان کی بات کر لیں, کینیڈا کی بات کر لیں, برازیل کی بات کر لیں, اب چائنا کی بات کر لیں. چائنا میں سارے پہلے سسٹم ہی گورنمنٹ کا تھا, اب ایسا کوئی کام نہیں چائنا گورنمنٹ خود کرتی ہو. وہ پارٹنرشپ ہے, پرائیویٹ لوگوں کو آگے لے کے آئی ہے, ان کو ڈیولپ کیا ہے. یہاں پر ہم ہر ایک دوسرا بندے کو چور سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے وہ لوٹ گیا, وہ کہتا ہے وہ لوٹ گیا. کوئی بھی نہیں کسی کو لوٹتا, اپنی قسمت. کوئی کسی کا نقصان نہیں کرتا, کوئی کسی کا فائدہ نہیں کرتا. ہر بندہ اپنا نقصان بھی خود کر رہا ہوتا ہے, فائدہ بھی خود کر رہا ہوتا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ سب کا ہے, ہو نہیں سکتا کہ میرا کوئی نقصان کر دیا اگر میری اپنی نیت میں کوئی خامی نہ ہو. تو ہم چیزوں کو بہتر اپنے ملک کو ہم نے خود ہی کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر کا سب سے بڑا مسئلہ فوڈ سیکورٹی ہے. یہ چیزیں نہیں ہوں گی, بہتر کریں گی. ہماری پیداوار 30 ملین ٹن نہیں ہوتی ہے گندم کی, تو ہم سے ہونے والا نہیں ہے. اب موسم یہ جس طرح ہے, اس بار لوگوں نے گندم پہ بڑی محنت کی ہے ماشاءاللہ, بہت ہی زیادہ ایکسٹرا ٹائم پہ سوئنگ کی. اس کے بعد مطلب ایک فرٹیلائزر کا آپ دیکھ لیں, ڈی اے پی کا استعمال اتنا کبھی ہوا ہی نہیں جتنا اس سال ہوا ہے. ابھی آج کل بات کریں, پوٹاش ملتی نہیں ہے. پوٹاش پہلے بھی کم تھا استعمال, اب ہر زمیندار کوشش کر رہا ہے کہ میں پوٹاش کا استعمال کروں. لوگوں نے فرٹیلائزر پہ بھی لگائے, ہربیسائڈ کی بات کر لیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی چاہیے کہ موسم یہ 1.5 مہینہ ٹھیک رہے. مارچ کے مہینے کا موسم کا بڑا رول ہوتا ہے, اس میں پیداوار بنتی ہے. اللہ کرے, دعا کریں کہ ہماری پیداوار اور پہلے 27-28 من ہے, ہم کہتے ہیں کہ 32 من 30 من جائے گی تو بات بنے گی. اچھے زمیندار لیتے ہیں پیداوار, لیکن برانی ایری کی وجہ سے پیداوار ہماری کم ہے. تو ہمیں پیداوار لینی ہوگی, ہم آپشن نہیں ہے, ہم باہر سے منگوائیں گے. اب ریٹ کی بات کر لیں, 1800 کر دیا, سندھ کہتا ہے 2000 ہے, مارکیٹ کہتی ہے 2200 روپیہ ریٹ ہے. اب یہ چیزیں کس طرح میچ کریں گی, یہ ایک مشکل کام ہے. اسی طرح چینی ہے, چینی ابھی شروع ہے تو ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, کم نہیں آ رہا. کنزمپشن بہت ہے, آبادی بڑی ہے ماشاءاللہ, کھانے والے لوگ بڑے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں, چیزیں ہیں نہیں. پھر کوئی مطلب گورنمنٹ کی ریٹ دن بدن ویک ہوتی جا رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ مل کے کریں. ایگریکلچر کو ترقی دینی ہے تو آپ لوگوں نے, ڈیلرز نے, اور ہمارا مطلب ایک محکمہ زراعت ہے اور پرائیویٹ سیکٹر ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی کا رول نہیں ہے. یہ 3 بندے ہیں, یہ سوچ لیں گے جس دن کہ ہم نے زمیندار کا بھلا کرنا ہے. ہو نہیں سکتا زمیندار ترقی نہ کرے اور زمیندار کی پیداوار نہ بڑھے. ہم لوگوں کا رول بہت اہم ہے. خاص کر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کے پاس نہیں آئے گا. کھاد لینے آئے گا, بیج لینے آئے گا, آپ کے پاس ہی جانا ہے. ہمارا رابطہ تو ہوگا 30% لوگوں سے, محکمہ زراعت کا رابطہ ہوگا 40% لوگوں سے, اس سے اوپر کسی سے رابطہ نہیں ہے. ڈیلر کا رابطہ ہر بندے سے ہے زمیندار کے ساتھ. آپ کی ٹریننگ, آپ کی لرننگ, آپ کو سمجھ بوجھ ہونا, اور اس کو ذریعہ بنائیں کہ خدمت خلق ہے یہ. تو پھر یہ ادروائز میں آنے والے دور میں سمجھ رہا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ غریب غربت کی وجہ سے مطلب ہے کہ نہ اتنا مہنگا 2000 کی گندم لینا غریب آدمی کے لیے مشکل کام ہے. اور پیداوار بڑھانا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اتنا ضروری ہے, وہ گندم ہو, چاول ہو, مکئی ہو, کوئی بھی فصلیں کھانے پینے والی. اب مکئی پہلے ہماری 10 لاکھ ایکڑ لگتی تھی تو کوئی لینے والا نہیں تھا, اب 40 لاکھ ایکڑ پہ چلی گئی ہے تو پوری نہیں ہوتی ہے کہ پولٹری فیڈ میں آ گیا, فاڈر چارہ آ گیا, چارے میں بڑھتی جا رہی ہے اور پوری نہیں ہوتی ہے. ریٹ چلا گیا 1600 روپے میں, پیداوار بھی بڑھ گئی 100 من پہ اور ریٹ پھر نیچے نہیں آتا ہے. کیونکہ کھانے والا ہمارے غریب آدمی چرا ایک مرغی کھاتا, اور کھاتا کیا ہے, اس کا نہیں پورا ہوتا. تو زراعت کو مل کے ہم لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے. آپ اللہ تعالیٰ ملک کے لیے بہتری کریں, زراعت کی ترقی کے لیے ہم ایکٹیویٹیز کریں. باقی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں پیٹریاٹ کو, اپنا پیٹریاٹ کو اور کراپ لینڈ کو. اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی ملک کی خدمت کرنے میں توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ دوستوں.